الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، رجب کے مہینے کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز تو اللہ نے ہی بنائے، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ اوقات ہو، چاہے رات ہو، چاہے مہینے ہو، چاہے سال ہو، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں اللہ متعین نہ کرتے تو آج سال میں بھی اختلاف ہو جاتا کہ سال 12 مہینے کا ہونا چاہیے یا 13 مہینے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کائنات سے ہی اس چیز کو طے کر دیا کہ سال 12 مہینے کا ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں کسی چیز کی فضیلت کسی چیز کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا اپنا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی فضیلت کو بڑھا دے۔ جیسے انسانوں میں ہر انسان برابر نہیں اللہ کی نظر میں، نبیوں میں بھی ہر نبی برابر نہیں اللہ کی نظر میں۔ کسی نبی کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے کسی نبی کے مقابلے میں، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، اس بارے میں ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں میں جبرائیل امین کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اسی طریقے سے مہینوں میں بھی رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ تمام مہینوں کا سردار تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا، جو اس سے پہلے میں نے بتایا۔ ان 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابتدائی کائنات سے یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ قابل احترام اس معنی کر کے ہے کہ اگر بقیہ مہینوں میں آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو ان مہینوں میں گناہ کو چھوڑ دو، اور بقیہ مہینوں میں اگر نیکی آپ سے کم ہوتا ہے تو اس مہینے میں آپ نیکی کے کام زیادہ کر دو۔ اور اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جس نیکی کا ثواب پہلے مہینے میں کم ملتا تھا آپ کو، اس مہینے میں آپ کو زیادہ ملے گا۔ یہ ہوتا قابل احترام کا مطلب۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا اپنے نزدیک، اس کی تعظیم کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو اسلام کی نشانی قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اپنے یہاں محترم اور متبرک قرار دیا ہے، ایسی چیزوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی وہی انسان ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا وہ ان چیزوں کی تعظیم بھی نہیں کرے گا۔ ایک جگہ وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دے دیا ہے ان چیزوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے نزدیک آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا جب رجب کا مہینہ ایک محترم مہینہ ہے تو بقیہ مہینوں میں گناہوں سے بچنے کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی آپ کوشش کیجئے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اللہ نے جن مہینوں کو محترم قرار دیا ہے ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو پورے سال اس کو اللہ نیکی کی توفیق دیں گے، اور ان مہینوں میں اگر کوئی گناہوں سے بچ جائے گا یا گناہوں میں ملوث ہے اور توبہ کر لیا اس نے تو پورے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں گے۔ اور رجب کا مہینہ بہرحال رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے،
اگر کوئی انسان رجب کے مہینے سے تیاری شروع کر دے رمضان کی اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا شروع کر دے وہ، تو اللہ کی ذات سے یہ قوی امید ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا۔ خود ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یعنی اللہ کے نبی عام طور سے لمبی عمر کی دعا نہیں مانگتے تھے، کیونکہ اللہ سے ملنے کا شوق تو ہر کسی کے، خصوصاً مومنین کو۔ مومنین موت سے ڈرا نہیں کرتے ہیں، وہ تو جب موت آ جائے تیار ہیں اس چیز کے لیے۔ تو اللہ کے نبی عام طور سے عمر کے بڑھوتری کی دعا نہیں کرتے تھے، ہاں لیکن جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو رمضان تک پہنچنے کی دعا ضرور کرتے تھے۔ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ جس طریقے سے جس کو کھانے پینے کی خواہش ہوگی اور کھانا اس کے سامنے اگر آ جائے تو وہ کھانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ جس کو نفسانی خواہشات کا ہیضہ چڑھا ہوا ہوگا اور اس کو وہ موقع مل جائے تو ضرور وہ گناہوں میں ملوث ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اگر ان کو نیکی کا کوئی موقع مل جائے تو وہ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور اتقا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی کو ہمارے سے زیادہ علم تھا کہ رمضان میں کیا خیر و برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اسی لیے وہ رمضان تک پہنچنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے کرتے تھے۔ اور کرنا تو چھوڑیے، عمل کے ذریعے سے رمضان کی تیاری بھی کرتے تھے، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ پھر شعبان کا مہینہ آتا تھا، اس میں اور زیادہ روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے، انسان کو ایک عادت سے لگ جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت اچھے سے گزرے تو آپ کو رجب کے مہینے سے ہر چیز کی تیاری شروع کرنی پڑے گی، تاکہ کیونکہ جب ڈائریکٹ آپ اس مہینے میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کا 10 دن تو ایسے ہی چلا جائے گا تیاری میں۔ اب پہلے سے اگر آپ تیار رہیں گے تو پہلے رمضان سے ہی آپ وہ خیر و برکت کو حاصل کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ بہرحال رجب کے تعلق سے یہ باتیں تو ہو چکی تھی، باقی اور بھی باتیں یہ بتانا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کچھ بدعات و خرافات شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا لی ہے، حتیٰ کہ اس کو حدیث کے نام پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وہ بات جو حدیث نہیں ہے لیکن لوگوں کے درمیان حدیث کے نام پر مشہور ہو گئی ہے، اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، جو نئی باتیں دین کے اندر آتی ہے گمراہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا کہ جنتی فرقہ کون سا ہے۔ یہاں پر کوئی فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے جو سمجھایا کہ جنتی فرقہ کون سا ہے، اللہ کے نبی نے ایک کسوٹی دیا، ایک پیمانہ دیا، ہم نے اس پیمانے پر سب کو ناپنا ہے۔ اگر اس پیمانے پر میں نہیں اترتا تو میں بھی جنتی نہیں، آپ نہیں اترتے تو آپ بھی جنتی نہیں، لیکن جو اس پیمانے پر کھڑا اترتا ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ جنتی کہلائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں میں سے مراد نبی کا سنت طریقہ، کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کام کیے وہ ہے یا نہیں ہے، اور جو کام نہیں کیے وہ آپ میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر نبی کی حدیث کی روشنی میں اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر جو مطلب انہوں نے سمجھا ہے، کیا وہ زندگی آپ کے اندر پائی جاتی ہے یا اس کے علاوہ پائی جاتی ہے؟ جو مہینہ صحابہ کے زمانے میں آیا اور صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، جو دن صحابہ کے زمانے میں آیا
صحابہ نے اس دن میں وہ کام نہیں کیا. صحابہ کے بعد تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں بڑے بڑے امت کے ائمہ گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں وہ باتیں نہیں لکھی. اس کے بعد زمانہ آتا ہے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ تمام بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. اور پھر اولیاء کرام میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بڑے بڑے جو بزرگان دین گزرے ہیں. ان تمام لوگوں نے اگر اپنی زندگی میں وہ مہینہ پایا، وہ دن پایا، لیکن وہ کام نہیں کیا ان لوگوں نے، تو آج اگر وہ کام ہو رہا ہے تو اس کو بدعت قرار دیا جائے گا. اب دیکھو حدیث کی دنیا میں ان حدیثوں کا اعتبار ہوگا جن کو محدثین نے حدیث کہا ہے. مسائل کی دنیا میں ان مسائل کا اعتبار ہوگا جن کو فقہا اور مفتیان کرام نے صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے تفسیر کی دنیا میں اس تفسیر کا اعتبار ہوگا جس کو مفسرین نے صحیح کہا ہے. آج کے زمانے میں کوئی بڑا علامہ ہو یا کوئی بڑا مولانا ہو، وہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہتا ہے، دین کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہے. ہم ان کی باتوں کو بھی 1400 سال پہلے جو مفسرین، محدثین، فقہا گزرے ہیں، ان کی باتوں سے ہم ملائیں گے. اگر ان کی باتوں سے ان کی باتیں ملتی ہے تو ہم لے لیں گے، اور اگر ان کی باتیں ان کی باتوں سے نہیں ملتی ہے تو ہم ان باتوں کو رد کر دیں گے. کیونکہ یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اور دین پورا کا پورا ہمارے نبی نے سکھلا دیا ہے. قرآن میں آیت اتر چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے پیغمبر آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اگر آپ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے یہ کام نہیں کیا، اور پھر بھی آپ دین سمجھ کر وہ کام کر رہے ہو، فضیلت سمجھ کر وہ کام کر رہے ہو، حدیث سمجھ کر وہ کام کر رہے ہو، تو بس یہی سمجھا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے آپ تک نعوذ باللہ ایک ناقص دین پہنچایا تھا، مکمل دین نہیں پہنچایا تھا. اس لیے ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں تھوڑا غور و فکر اور سوچ کر کرنے کی ضرورت ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں آپ کو بتلاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے بہت نقصان اٹھانے والے، ان کے بارے میں آپ کو بتلاؤں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی کے اندر بیکار ہو گئی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی وہ تو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ بہت اچھا کام میں کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، نبی کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اللہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں حالانکہ ان کی یہ کوششیں بیکار ہیں. کیوں بیکار ہے؟ اس لیے کہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے نبی کی سنت کی پیروی کرنے کا. ہر وہ طریقہ جو آپ اپنا رہے ہو کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا آپ کو. اب جمعہ کی 2 رکعت ہے، اگر آپ 4 رکعت پڑھو گے تو کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ حالانکہ 4 رکعت پڑھنا اگر کوئی کہے تو بہت اچھی چیز ہے، آدمی کم کے بجائے زیادہ پڑھ رہا ہے. قیام کی حالت میں قرآن پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا. اگر آپ قرآن پڑھنے کے بجائے درود شریف پڑھنے لگ جائے تو ہر فقیہ اور ہر مفتی یہ کہے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. کوئی سامنے سے پلٹ کر یہ کہے کہ بھائی نبی پر درود پڑھ رہا ہوں اور اس میں ہم نے کیا غلطی کی کہ آپ یہ کہہ رہے ہو نماز نہیں ہوگی. بھائی نبی پر درود کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں اسی نبی نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں دیا. ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. ایک آدمی گیا حج عمرہ کرنے کے لیے، اور حج عمرہ اب حج کے دوران چونکہ عرفات کے میدان میں جانا پڑتا ہے، اب اس تاریخ میں آپ عرفات کے میدان میں نہیں گئے، صرف کعبے کا آپ طواف کر رہے چکر، پورے دن بھی اگر آپ چکر لگا لیں گے کیا آپ کا حج مانا جائے گا؟
نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس دن اللہ کا حکم یہی کہ آپ میدان عرفات میں جاؤ، جو فجر کا ٹائم ہے آپ فجر کے ٹائم پر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نماز ہوگی، اگر آپ ٹائم سے پہلے نماز پڑھ لیے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نیکی کرنے میں جلدی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہ عمل قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ دین نام ہے اس طریقے کا کہ اللہ کا حکم ہو اور طریقہ نبی کا ہو، اللہ کا حکم ہو اور طریقہ نبی کا ہو تو وہ دین ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقہ آپ اپنا رہے ہیں اس میں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ بہرحال رجب کے مہینے کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین العجب، جو عربی میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اور آج سے 600 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں وہ ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے جو اس مہینے کے فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور ان تمام حدیثوں پر بحث کرتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ساری کی ساری وہ حدیثیں ہیں جو شیعہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا اور امت کے درمیان اس کو پھیلا دیا، اور لوگوں نے اس کو ایسا لیا کہ ایسا لگتا کہ بس یہی نبی کی حدیث ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور علامہ ابن حجر اپنے وقت کے بڑے محدث، رجال کے ماہرین، وہ کسی حدیث کو کہہ دے صحیح تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اگر وہ کسی حدیث کو کہہ دے ضعیف تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ اور اس کے بعد فرمایا خلاصے کے طور پر کہ لم یرد فی فضل الشہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء معین منہ ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ کہ حدیث صحیح لا یصلح للحجہ، کہ رجب کے فضیلت کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں اور اس کے متعین روزے کے بارے میں اور اس مہینے میں مخصوص نماز کے بارے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں آئی ہے جو حجت کے قابل ہو، جو دلیل بننے کے قابل ہو، چاہے وہ 22 رجب کے روزے کے بارے میں ہو، چاہے وہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں ہو، چاہے وہ پہلی رات کے روزے کے بارے میں ہو، چاہے وہ کوئی ایک مخصوص نماز ہو کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ پڑھ لیے تو 1000 سال یا ایسے 1 سال کے برابر کچھ ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، فلا رکعت میں فلا رکوع سورہ پڑھنا آپ کو، اس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تبارکہ رسم ہے، کوئی عجیب مطلب نام ہے جو یاد بھی نہیں ہے، یہ ساری وہ رسمیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ان باتوں کی تحقیق کر سکتے ہیں، آپ کو اگر میری بات پر اعتبار نہیں ہے، میری بات آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ کوئی نئی باتیں پیش کر رہا ہے، تو آپ اپنے اعتبار سے اپنے حساب سے ان ائمہ کرام کی کتابوں کی روشنی میں جن کو امت نے قبول کیا ہے، آپ ان کی کتابوں کی روشنی میں ان مسائل کے بارے میں سمجھ سکتے ہو۔ 22 رجب کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ دیکھو ایک روافض فرقہ گزرا ہے، یہ پہلے کا ایک فرقہ ہے، آج بھی اس کی کچھ شاخیں موجود ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جو صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا امیر معاویہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور ان کی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ جب اسلام قبول کیے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کو کاتبین وحی میں سے شمار کیا۔ کاتبین وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چند صحابہ کرام تھے کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی تو یہی صحابہ کرام تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، اور پوری امت کا بھروسہ ان صحابہ کرام پر ہے۔ اتنی فضیلت آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کچھ اللہ کے نبی کے جانے کے 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد کچھ مسائل ایسے پیش آئے جو عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، ہر مسائل عوام کے سامنے نہیں بتانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ایک فرقہ اٹھا، اور وہ حضرت علی سے صرف محبت کرتا ہے، باقی تمام صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو محرم کے مہینے میں ایسے لوگوں کے بیانات آپ سن سکتے ہو، خصوصاً حضرت امیر معاویہ کو تو وہ لوگ جہنمی کہتے، نعوذ باللہ، جنہوں نے 20 سال تک اسلامی خلافت کو سنبھالا ہے
اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا جن کے زمانے میں بجا ہے اور جو آدھی دنیا پر اسلامی حکومت کیے ہیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی وفات ہوئی ہے، یہ دنیا سے گئے 22 رجب کو. جب یہ دنیا سے گئے تو ان لوگوں کو بہت خوشی ہوئی جو روافض فرقہ ہے. تو جب ان کو خوشی ہوئی تو خوشی میں انہوں نے کچھ میٹھا بانٹنا شروع کیا. لیکن اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، تو یہ کام وہ لوگ بہت زور و شور سے نہیں کر پائے، چوری چھپ کے کرتے تھے. جب زمانہ بہت گزر گیا تو ان لوگوں نے کھلم کھلا یہ کام کرنا شروع کر دیا. یعنی 22 رجب جب بھی آتا تھا وہ لوگ میٹھا تقسیم کرتے تھے، اور اس چیز کو وہ لوگ منسوب کر دیے اس بات کی طرف کہ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں. یعنی جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، وہ اس دن پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ ان کی پیدائش ایک روایت کے مطابق رمضان میں ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق ربیع الاول میں ہوئی ہے. رجب کے مہینے میں ان کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. تو ان کی پیدائش اور وفات سے رجب کے مہینے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل جو اس تاریخ میں وفات ہوئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے. اور چونکہ ان لوگوں کو دشمنی تھی صحابہ کرام سے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی خوشی میں ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. اور آج جو لوگ یہ رسم مناتے ہیں، حقیقت میں ان کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، بس لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. یہ تو بات ایسے ہی ہو گئی جیسے پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو دیکھو، دین باپ داداؤں کے کرنے سے نہیں چلتا ہے، دین قرآن و حدیث کے بیان کرنے سے چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اختلاف پھیل جائے گا. تو صحابہ کرام نے نبی سے سوال کیا کہ جب اختلاف پھیل جائے گا تو ہم اس زمانے میں کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اور جو میرے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، جو ان کا طریقہ ہوگا ان طریقے کو لازم پکڑ لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ پوچھ کر کرنا چاہیے، تحقیق کر کے کرنا چاہیے. رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں بھی مشہور ہے. چلو اگر رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی کو معراج بھی ہوا ہے، لیکن اس میں بھی امت کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں ہوا، کس مہینے میں ہوا ہے. یہ چیز طے نہیں. ہاں، رجب معراج ہوئی ہے یہ یقینی ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن کس تاریخ میں ہوا، کس مہینے میں ہوا، یہ امت کے درمیان اختلاف ہے. اور اختلاف کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بارے میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے. کیونکہ کسی بھی دن کے بارے میں اور کسی بھی مہینے کے بارے میں اگر فضیلت ہو تو وہ دن، وہ مہینہ متعین ہوتا ہے. بغیر متعین کیے ہوئے اس کی فضیلت کیسے وارد ہو جائے گی؟ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ قرآن کریم میں فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی مسئلے کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے لوگ ان سے سوال کرو. اگر آپ کو انجینئر کی ضرورت ہے تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہو، وکیل کی ضرورت ہے آپ وکیل کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. لیکن آپ کو دین کے بارے میں کسی مسئلے کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی مسئلے کی تحقیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ عالم کے پاس نہیں جاتے ہو. آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہو، جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر لیتے ہو، جو خراب لگتا ہے آپ وہ نہیں کرتے ہو. دین ایسے چلنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اللہ کہہ دیں گے تم نے 60 سال نماز پڑھے لیکن تمہاری نماز قابل قبول نہیں. تم نے ہر سال رمضان کے روزے رکھے لیکن تمہارا روزہ بھی قابل قبول نہیں. تم نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہیں لیکن تمہارا زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں. تم نے حج کے مہینے میں ہر سال حج بھی کیے ہیں لیکن تمہارا حج بھی قابل قبول نہیں. اس لیے کہ تم نے یہ سارے کام کیے ہیں لیکن مسائل کو جانے بغیر آپ نے یہ کام کیے ہیں. دیکھو، ایک آدمی اگر موبائل چلانا نہیں جانتا ہے، اگر وہ موبائل چلانے لگ جائے تو موبائل خراب ہو جائے گا.
گاڑی چلانا نہیں جانتا ہے، اگر وہ گاڑی چلانے لگ جائے تو خود بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، دوسرے کو بھی حادثے کا شکار بنائے گا۔ اسی طریقے سے دین کا کوئی کام کرنا آپ نہیں جانتے ہیں، آپ نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یا اور بھی بہت سے مسائل ہیں دین کے اندر، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، بہت ساری چیزیں دین کے شعبے کم نہیں ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے، آپ اپنے حساب سے کرنا شروع کر دیے تو آپ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی لیے آپ علم سیکھنے کی کوشش کیجئے، مسائل کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ علم کا سیکھنا اور سکھانا اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے اور دنیا کا سب سے افضل ترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا۔ یہاں پر قرآن سیکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے لفظ کو سیکھ لیا، اس کی تلاوت کو سیکھ لیا، اس کے تجوید کو سیکھ لیا، بلکہ قرآن سیکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھنا، اس کے مسائل کو بھی سیکھنا، قرآن کے حلال کو حلال بھی سیکھنا، حرام کو حرام بھی جاننا۔ یہ ساری چیزیں سیکھے بغیر آپ صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ہیں، آپ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دے دیجئے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، اور صراط مستقیم والا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نبیوں والا طریقہ ہے، جو سچے لوگوں کا طریقہ ہے، جو شہداء لوگوں کا طریقہ ہے، جو نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نیک لوگوں کا طریقہ، نیکی کیے بغیر آپ نہیں جان سکتے ہیں، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے بغیر آپ نہیں جان سکتے ہیں۔ علماء کی صحبت اور صلحاء کی صحبت کو لازم پکڑو، خاص طور سے اس دجالی دور میں۔ ہر آدمی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر آدمی اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرے گا، ہر آدمی اپنے فائدے کے بارے میں آپ سے باتیں کرے گا، لیکن صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کوئی بھی آپ سے نہیں کرے گا۔ اور اگر اس زمانے میں کوئی صحیح باتیں بتائے گا تو آپ اس کو غلط سمجھو گے، آپ یہ بولو گے کہ میرے فرقے کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ اپنی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کا جو مدعی، دین کے کام کرنے والا جو اخلاص کے ساتھ کام کرے گا وہ کبھی بھی اپنا فائدہ نہیں سوچتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو وہ زندگی عطا فرمائے جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کو کرتے ہوئے جو دیکھا وہ لے لیا، اور جس کام کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا وہ کام ان لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ دین کے بارے میں کوئی کمی زیادتی کرنا آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔